جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ پہلے اعلان ہو چکا ہے، آج ڈسکشن کا موضوع جو ہے وہ قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 کا ایک حصہ ہے، جس میں قرآن کریم نے یہ دعویٰ کیا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہود نے کہا کہ عزیر خدا کا بیٹا ہے. تو یہ ہے آج کا موضوع. 1400 سال سے جب سے قرآن کریم نازل ہوا ہے، یہ قرآن کریم کا جو دعویٰ ہے، یہود جو ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ ہمارا تو کبھی یہ موضوع نہیں رہا، کبھی ہمارا یہ عقیدہ نہیں رہا کہ عزیر جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے. اور 1400 سال سے ہی بزرگان امت جو ہیں وہ اس کے جوابات دیتے رہے ہیں. تو انشاءاللہ پہلے میں ذکر کروں گا جو وہ انکار کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو گزشتہ بزرگان امت نے جو جوابات دیے ہیں اس اعتراض کے، ان کا مختصراً ذکر کروں گا، اور پھر اس کے بعد خلاصہ بیان کروں گا جو خاکسار کی تحقیق ہے اس سلسلہ میں، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ اس کے حوالے وغیرہ پیش کیے جائیں گے. اگر اس کے بعد دوستوں نے کوئی سوالات وغیرہ کرنے ہوں تو وہ نوٹ کر لیں جہاں بھی انہوں نے سوال کرنا ہو. یہ میری بھی ہیلپ، ایک قسم کی مدد ہوگی کہ اگر کوئی ایسا نقطہ ہوتا ہے جس پر مزید کوئی تحقیق کی ضرورت ہو تو خاکسار کو موقع ملے گا. جیسا کہ خاکسار نے عرض کیا ہے، قرآن کریم کا دعویٰ ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہود نے کہا کہ عزیر خدا کا بیٹا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اگلے کافروں کی بات نقل کرتے ہیں، اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کس طرح صراط مستقیم سے بھٹکائے گئے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بہت معروف اسکالر جو ہے ویری، اس نے اپنی جو کمنٹری ہے دا کمپریہنسو کمنٹری آف قرآن، اس میں اس آیت کی کمنٹری کرتے ہوئے وہ نوٹ دیتا ہے اور لکھتا ہے کہ روڈویل regard this charge against the Jews as purely the invention of Muhammad. یعنی جو روڈویل ہے وہ بھی ایک مفسر ہے قرآن کا اور ترجمہ بھی اس نے کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ خالصتاً نعوذ باللہ من ذالک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی یہ انوینشن ہے، اپنی ایجاد ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح ایک اور کتاب ہے دا بائبل کریکٹر ان دا قرآن، یہ جان والکر ہیں MA. یہ تمام کتابیں جن کا میں حوالے دے رہا ہوں یہ انٹرنیٹ میں PDF میں اویلیبل ہیں، موسٹ آف دیم اویلیبل ہیں، شاید ایک دو نام ملتی ہوں لیکن زیادہ تر یہ اویلیبل ہیں.
تو وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے عزرا کی سرخی دے کر The Jews say Ezra is the son of God. The only known occurrence of this statement is to be found here in the Quran. وہ کہتا ہے کہ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ عزرا جو ہے یہودیوں کے نزدیک خدا کا بیٹا ہے، یعنی وہ اعتقاد رکھتے ہیں، لیکن صرف اور صرف اس عقیدہ کا ذکر جو ہے وہ صرف قرآن میں ہے اور کہیں اس عقیدہ کا ذکر نہیں پایا جاتا. If the idea did not originate in Muhammad's own mind, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کی یہ اپنی خود ساختہ یہ آئیڈیا نہیں ہے، یہ خیال نہیں ہے، it is obviously a slanderous accusation against the Jews. تو یہ ایک ایسا الزام ہے جس کی بے بنیاد کہنا چاہیے کہ یہ بے بنیاد الزام ہے یہودیوں کے خلاف، میڈ بائی اینیمیز، یا تو ان کے دشمنوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں ڈالا، پرہیپس دا سامریٹنس، شاید سامری جو تھے انہوں نے، بیکاز ہو ہیٹڈ عزرا موسٹ بٹرلی، کیونکہ وہ شدید دشمن تھے سامری جو ہیں وہ ان کے عزرا کے، تو وہ انکار کرتے ہیں. عیسائی بھی، یہودی بھی، میں خود مجالس میں گیا ہوں یہاں، وہ بھی اس چیز کا انکار کرتے ہیں. تو بہرحال ہم آگے چلتے ہیں. یہ نہیں کہ پہلی دفعہ اس پر گفتگو ہو رہی ہے، 1400 سال سے بزرگان امت جو ہیں وہ اس کا جواب دیتے آئے ہیں. وہ کسی کے لیے قابل قبول ہو یا نہ ہو وہ الگ مسئلہ ہے. جیسا کہ تاریخ ارض القرآن جو مولانا سید سلیمان ندوی کی کتاب ہے، جو 2 جلدوں میں لکھی گئی اور آج کل 1 جلد میں بھی شائع ہو رہی ہے، اس کا صفحہ نمبر 388 ہے. وہاں یہ عنوان دے کر وکالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہود نے کہا عزیر خدا کا بیٹا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اس کا جواب جو ہے مختلف لوگوں نے دیا ہے. مثلاً وہ لکھتے ہیں کہ معترضین اسلام کا بیان ہے کہ یہودیوں میں عزیر کی ابنیت کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، اس لیے قرآن کا یہ دعویٰ سراسر خلاف واقعہ ہے. اس اعتراض کا سرسری جواب تو جیسا بیضاوی نے لکھا ہے قرآن نے اپنی یہ آواز مدینہ میں یہودیوں کے مجمع کے اندر بلند کی اور کہیں سے ان کی تکذیب اور خلاف واقعیت کی صدا نہ اٹھی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ عرب کے یہودیوں میں یہ اعتقاد تھا. پھر وہ لکھتے ہیں ابن جریر طبری نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ مدینہ میں اس اعتقاد کے چند لوگ موجود تھے. ابن حزم نے ملل میں لکھا ہے کہ یہودیوں کا صدوقی فرقہ جو یمن میں تھا اسی کا یہ عقیدہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے بھی ان کی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا یا کسی شخص کا حوالہ نہیں دیا کہ فلاں آدمی جو ہے یا فلاں فرقہ جو ہے اس کا یہ عقیدہ تھا، اس کا کوئی ثبوت نہیں دیا. یہ بھی صرف وہ کہتے ہیں دعوے ہی ہیں مسلمانوں کے، در حقیقت اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اسی طرح یہ ایک کتاب ہے قصص القرآن، مولانا حفیظ الرحمان صاحب سہاروی جو ہیں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ جس وقت انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کیا، یعنی عزرا نے واپس آ کے
بیبلون سے، عراق سے، تو سب کی موجودگی میں آسمان سے 2 چمکتے ہوئے شہاب اترے اور حضرت عزیر کے سینہ میں سما گئے۔ تب عزیر نے بنی اسرائیل کو اثر نو تورات مرتب کر کے عطا فرمائی۔ چنانچہ حضرت عزیر اس اہم کام سے فارغ ہوئے تو بنی اسرائیل نے انتہائی مسرت کا اظہار کیا اور ان کے قلوب میں حضرت عزیر کی قدر و منزلت بڑھ گئی۔ یہی واقعہ جو ہے یہ مختلف مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس واقعہ کی بنا پر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو کے متعلق جو عقیدہ تھا وہ رائج ہوا۔ مثلاً ابن کثیر نے اپنی جو ہے قصص الانبیاء اس میں بھی یہی واقعہ لکھا ہے، اور دیگر بزرگوں نے بھی یہی واقعہ لکھا ہے کہ اس وجہ سے عزیر کو خدا کا بیٹا مانا گیا، لیکن کسی مفسر نے ان کی کسی کتاب کا کوئی حوالہ نہیں دیا۔ یہ ذکر تو ملتا ہے کہ انہوں نے بائبل گم ہو جانے کے بعد یا ضائع ہو جانے کے بعد دوبارہ لکھوائی، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ یہ جو کتاب ہے عزرا 4 اس کا نام ہے، اور گریک میں اس کا نام ہے ایسدرس 2، ایسدرس دوسری کتاب ایسدرس کی، اس کے 2 مختلف نام ہیں، اس میں یہ ذکر ملتا ہے۔ اور یہ ذکر یہ جو ہے کتاب بعض مسیحی جو بائبل ہیں اس میں شامل بھی ہے ایز اے الہامی کتاب کے، لیکن اس میں باقی ذکر تو ملتا ہے کہ انہوں نے وہ بائبل لکھی جب وہ ضائع ہو گئی تھی، لیکن یہ کہ اس کے بعد جو ہے وہ عزرا کو خدا کا بیٹا یہودی ماننے لگے، اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ جی آگے ہم چلتے ہیں۔ اب قبل اس کے کہ میں یہ بتاؤں کہ کہاں کہاں کیا ثبوت ہے اس کا کہ واقعی ان کا یہ اعتقاد تھا، مختصراً میں بتانا چاہوں گا کہ میرے دلائل کی بنیاد کیا ہے اور وہ دلائل جو ہیں کس طرح ان سے ثابت ہوتا ہے کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا۔ دلائل کی بنیاد جو ہے وہ خود بائبل میں ہے۔ بائبل کی آخری کتاب جو ملاکی کے نام سے جانی جاتی ہے، آخری کتاب ہے بائبل کی، اولڈ ٹیسٹمنٹ کی، اس کو ملاکیہ بھی بعض کتابوں میں اس کا نام ہے اور بعض میں اس کا نام ہے، اردو میں ہے ملاکی، میم لام الف کاف یہ۔ اس کے متعلق جو شخص ہے ملاکی، تمام مفسرین ماہر بائبل جو ہیں، یہودی ہوں عیسائی ہوں، تمام نے یہ اقرار کیا ہے کہ اس شخص کا ذکر، یہ نام سوائے بائبل کی اس کتاب کے ہیڈنگ میں کہیں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، کوئی اس کی تاریخی حیثیت نہیں ہے اس نام کی، یعنی اس حیثیت اس نام کا کوئی شخص تاریخ میں پیدا نہیں ہوا یا کسی کا ذکر نہیں ملتا، کسی کا وجود ہی نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ذکر ملتا ہے پہلی صدی عیسوی سے 100 سال پہلے، یعنی پہلی آخری جو صدی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، اس میں یا 1 صدی بعد کے لٹریچر میں یہ ذکر ملتا ہے، اور اس ذکر کرنے والے کا نام ہے، اور بھی بتاؤں گا انشاءاللہ حوالے، جوناتھان اوزیل۔ اس نے بائبل کی جو یہ کتابیں ہیں جن کو 12 پیغمبروں کی کتابوں کے نام سے جانی جاتی ہیں، لاسٹ پروفٹس بھی جانا جاتا ہے، اور اس کو 12 یہودی کتابوں میں یہ 12 کی 12 کتابیں ایک ہی جلد میں ہیں، یعنی ایک ہی کتاب کی صورت میں شائع ہوئی ہیں، تو اس کی یہ آخری کتاب ہے ملاکی۔
موجودہ بائبل میں، لیکن یہودی کتابوں میں اس کی ترتیب ذرا مختلف ہے۔ لکھا ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ عزرا نے لکھی ہے، اور ملاکی اس کا ٹائٹل تھا، یعنی اس کا لقب تھا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملا تھا، میرا، اللہ نے کہا ہے میرا فرشتہ۔ اور ملاکیہ جو اس کا پروناؤنسیشن بنتا ہے، اس کا مطلب ہی بنتا ہے خداوند کا فرشتہ، یعنی خداوند کا فرشتہ اس کا ٹائٹل تھا۔ در حقیقت یہ کتاب عزرا نے لکھی ہے اور اس کے ٹائٹل کے نام سے بائبل میں شامل ہے۔ نہ صرف عزیل نے یہ خبر دی ہے ہمیں، بلکہ یہ کتاب ہے ماگلا۔ ماگلا جو ہے ایسٹر کی جو کتاب ہے، اس کو جب اس کا دن منایا جاتا ہے تو اس پر وہ کتاب پڑھی جاتی ہے۔ اس میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ یہ کتاب در حقیقت عزیر نے لکھی ہے اور میرا فرشتہ اس کا لقب تھا۔ جب ہم بائبل کا مزید مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرشتہ یا خدا کا فرشتہ جو ہے یہ اور سن آف گاڈ یعنی ابن اللہ، یہ دونوں مترادف لفظ ہیں، یعنی ایک ہی لفظ کو مختلف تراجم میں مختلف ناموں سے لکھا گیا ہے۔ بعض جو بائبل کی کتابیں ہیں اس میں لکھا ہے ابن اللہ، اور اسی مقام پر دوسرا ترجمہ اگر آپ دیکھیں گے اس زبان کا یا کسی اور زبان کا، تو اس میں لکھا ہوگا ابن اللہ کی بجائے فرشتہ یا خدا کا فرشتہ۔ نہ صرف یہ کہ مترادف کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے مختلف تراجم میں، بلکہ ایک جو کتاب ہے بائبل میں شامل ہے، اس میں ایک ہی کتاب میں یہ لفظ جو ہے مختلف ایک ہی کتاب میں اور ایک ہی باب میں ایک جگہ اسی ہستی کو کہا گیا ہے خدا کا فرشتہ، اور اسی ہستی کو کہا گیا ہے الہ زادہ یا خدا کا بیٹا۔ یہ کتاب ہے دانییل کی، باب اس کا 3 ہے، اور جو پروٹیسٹنٹ بائبل ہے اس میں آیت نمبر 25 ہے۔ لکھا ہے، اس نے کہا دیکھو میں 4 شخص آگ میں کھلے پھرتے دیکھتا ہوں اور ان کو کچھ ضرر نہیں پہنچا، یعنی بعض لوگوں کو ڈالا گیا تھا سزا کے طور پر آگ کی بھٹی میں، لیکن ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، وہ جلے نہیں۔ تو اس وقت کے بادشاہ نے دیکھ کے یہ بات کہی کہ دیکھو میں 4 شخص آگ میں کھلے دیکھتا ہوں۔ ڈالا تھا 3 شخصوں کو، لیکن اس نے 4 شخص دیکھے اور ان کو کچھ ضرر نہیں پہنچا۔ جی، چوتھے کی صورت الہ زادہ کی سی ہے۔ تب نبوکدنصر نے آگ کی جلتی بھٹی کے دروازے پر آ کر کہا، اگلا جو ہے وہ اس کا تعلق نہیں ہے ہمارے اس موضوع سے، اس لیے ہم آگے اسی کتاب کی دانییل کی جو کتاب ہے باب نمبر 3 آیت نمبر 28 میں لکھا ہے، پس نبوکدنصر نے پکار کر کہا، صدرک میشک اور عبدنغو، یہ عبدنجو، یہ 3 جو لوگ تھے یہ وہ تھے جن کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ کا خدا مبارک ہو جس نے اپنا فرشتہ بھیج کر اپنے بندوں کو رہائی بخشی۔ اسی شخصیت کو
बाब 3 आयत 25 में इलाह ज़ादा कहा गया है, खुदा का बेटा कहा गया है, इब्नुल्लाह कहा गया है, और उसी हस्ती को कहा गया है कि जिसने अपना फरिश्ता भेजकर उसको फरिश्ता कहा गया है। तो इससे पता चलता है कि बाइबल में खुदा का फरिश्ता और इब्नुल्लाह का लफ्ज जो है वो मुतरादफ के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, यानी हममैनी के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो अगर ये किताब इज़रा ने लिखी है और उसका लक़ब खुदा ताला ने या इंसानों ने उसको ये लक़ब दिया कि ये खुदा का फरिश्ता है, या खुदा ने कहा ये मेरा फरिश्ता है, तो साबित हो गया खुद बाइबल से कि लिखने वाला जो है वो अगर खुदा का फरिश्ता है तो उसको ही खुदा का बेटा कहा जाएगा, या यहूदियों ने कहना शुरू कर दिया। इसके लिए हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, खुद बाइबल की किताबों से हमें ऐसे हवाले मिलते हैं जहां के ये लफ्ज जो है वो मुतरादफ के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इंशाल्लाह इसके हम आगे जाके जो है वो सबूत देंगे। अब मैं वो हवाले पेश करता हूं जहां ये इकरार किया गया है कि ये किताब जो है वो कोई भी आप मलाकी की किताब का इंट्रोडक्शन पढ़ लें, उसका प्रीफेस पढ़ लें मलाकी की किताब का, 99.9% आपको इसके जो इंट्रोडक्टरी तहरीर है, यानी जो तारफ करवाया गया है, उसमें आपको ये बात लिखी हुई मिलेगी, किसी में ज्यादा तफसील से, किसी में कम तफसील से। ये मेरे पास इस वक्त ज्यूश स्टडी बाइबल, यानी जो यहूदियों की बाइबल है, मुतालियाती बाइबल, उसमें मलाकी की किताब का जो इंट्रोडक्शन लिखा है सिंस मलाकी मीन्स माई मैसेंजर it has been thought from the earliest time that it was not the name of prophet। वो कहता है ये कदीम जमाने से ये रवायत चली आ रही है कि ये लिखने वाले का जाती नाम नहीं था, बट एन एपिलेशन, बल्कि उसका एक लक़ब था, परहैप्स बेस्ड ऑन 3:1 चैप्टर 3 आयत 1 की शायद इसकी बुनियाद है। Behold, I am sending my messenger to clear the way before me। The Septuaginta, the ancient Greek translation, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 275 साल पहले का ये तर्जमा है, उसका हवाला देकर वो लिखता है, does not read Malaki as a personal name, कहता वो इसको पर्सनल नेम, जाती नाम के तौर पर इसका जिक्र नहीं करता, बट ट्रांसलेट इट हिज मैसेंजर और हिज एंजल। इसके दो तराजम हैं उस लफ्ज के मलाकी के, हिज मैसेंजर और हिज एंजल। देयर इज अ ट्रेडिशन इन द टारगुम दैट मलाकी इज एजरा। अ सिमिलर ट्रेडिशन इज ब्रॉट टू बियर इन मैगिला 15a, यानी वो कहता है दो कदीम तरीन किताबों में ये रवायत मिलती है कि ये किताब जो है ये दर हकीकत इज़रा ने लिखी है। एन तो आगे हम चलते हैं, अब मगिल्ला की किताब जो है उसमें हम देखते हैं कि क्या लिखा है। ये मगिला भी उन्हीं किताबों में से है जो ये तकरीबन 300-500 के गालबन
350 سال پہلے کی کتاب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وہ لکھتا ہے مگیلا کی کتاب کا جو چیپٹر 15 ہے اس میں وہ لکھتا ہے، پہلے تفصیل دیتا ہے کہ کیا جب ٹائٹل دیے جاتے ہیں کسی کتاب کے تو وہ کس طرح دیے جاتے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. وہ لکھتا ہے فرام دا ڈکٹم آف اللہ فار اللہ سیڈ ویئر ایور اے مینز نیم از گیون along with that of his father as the author of a prophecy, we know that he was a prophet, son of prophet. Where his own name is given but not that of his father, we know that he was a prophet but not the son of prophet. Where his name and the name of his town are specified, we know that he came from the town. Where his name is given but not that of his town, we know that he was from Jerusalem. پھر آگے لکھتا ہے R. Nahman said Malachi is the Malachi is the same as Ezra. پہلے بھی یہ دے چکے ہیں ہم اس کا ریفرنس. پھر آگے وہ لکھتا ہے it has been taught or Yeshua Korah said Malachi is the name of Ezra and the sagas say that Malachi was his proper name. R. Nahman said there is a good ground for accepting the view that Malachi was the name as Ezra, for it is written in the prophecy of Malachi, Judah hath dealt treacherously, and an abomination is committed in Israel and in Jerusalem, for Judah hath performed in holiness of the Lord, which he loved, and hath married the daughter of a strange god. وہ کہتا ہے ایگزیکٹلی جو چیز ملاکی کی کتاب میں لکھی ہے وہی جو عزرا کی کتاب ہے اس میں بھی لکھی ہوئی ہے. یہ اس کی بنیاد ہے. تو کہتا ہے وہ بھی یہ اقرار کرتا ہے کہ یہ در حقیقت ملاکی کی کتاب جو ہے اس کا لکھنے والا عزرا ہے اور ملاکی اس کا لقب تھا. آگے ہم چلتے ہیں جی. اب کلارک کومنٹری جو ہے بہت بڑا ایک یہ بائبل کا عالم ہے، پروٹیسٹنٹ، غالباً پروٹیسٹنٹ ہے یا کیتھولک ہے، اس کا مجھے اچھی طرح علم نہیں ہے. بہرحال وہ لکھتا ہے اپنی کومنٹری میں ملاکی پر، دس پروفٹ is undoubtedly the last of Jewish prophets. He lived after Zechariah and Haggai, for we find that the temple was begun in their time, was standing complete in his. Malachi, some have thought that he was contemporary with Nehemiah. Indeed, several have supposed that Malachi is no other than Ezra, under the find name of angel of the Lord or my angel. دیکھیں وہ بھی اقرار کر رہا ہے کہ بے شمار لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ملاکی جو ہے یہ در حقیقت عزرا ہے اور یہ کتاب عزرا نے لکھی ہے اور اس کا جو ٹائٹل تھا وہ تھا اینجل آف لارڈ، یعنی خداوند کا فرشتہ، اور مائی اینجل یا میرا فرشتہ. تو یہ بھی دیکھیں اقرار کر رہا ہے. یہ عیسائی پہلے یہودیوں کا اقرار بتایا ہے، اب جو مسیحی اسکالرز ہیں ان کا بھی اقرار آپ کے سامنے آ گیا کہ وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کتاب جو ہے وہ کسی اور شخص نے نہیں لکھی بلکہ
عزرا نے لکھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے اپنا کالوین، یہ آسٹریا کا ایک عالم دین تھا، اور یہ جب پروٹیسٹنٹ فرقہ مارز وجود میں آیا ہے، یہ بھی اس موومنٹ کا ایک حصہ تھا، اور بہت بڑا اس کا مقام ہے عیسائی دنیا میں بائبل کے عالم کی حیثیت سے۔ وہ لکھتا ہے جی، وہ لکھتا ہے دا بک آف ملاکی فالوز whom many have imagined to have been an angel۔ وہ کہتا ہے کہ ملاکی کی کتاب جو ہے، اس کا لکھنے والا بہت لوگوں کے نزدیک ایک فرشتہ تھا، on account of his name، اس کے نام کی وجہ سے۔ We indeed know that ملاک in Hebrew is an angel۔ کہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ملاک کا جو لفظ ہے یہ عبرانی زبان میں فرشتہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ But how absurd is such a supposition! It is easy to see, for the Lord at that time did not send angels to reveal his oracles۔ وہ کہتا ہے یہ عجیب بات ہے کہ خدا تعالیٰ فرشتوں کو تو نہیں بھیجا کرتا تھا کہ وہ براہ راست لوگوں کو پیغام دیں، ایسا کبھی دستور نہیں رہا خدا کا۔ For the Lord at that time did not send angels to reveal his oracles, but adopted the ordinary ministry of men۔ وہ عام انسانوں کو، جیسا کہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ بشک اہل کتاب سے پوچھ لو کہ ہمیشہ بشر رسول ہی ہوتے آئے ہیں، تو وہ بھی اقرار کرتا ہے کہ ہمیشہ سے جو عام انسان ہیں انہی کو پیغمبر بنا کے بھیجا جاتا تھا۔ And as is added to the end of the word as it was usual in the proper names, we may indeed hence include that it was the name of man۔ وہ کہتا ہے یہ کسی آدمی کا نام تھا۔ At the same time I freely allow that it may have been added for some particular reason not known to us now। I am more disposed to grant that some have said that he was Ezra۔ وہ کہتا ہے میں اس چیز کو زیادہ وقت دیتا ہوں کہ یہ اس کا لکھنے والا عزرا تھا۔ And the Malaki was his surname، اور ملاکی اس کا لقب تھا۔ For God had called him to do great and remarkable things۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس سے بہت اچھے اور قابل تعریف جو کام ہے وہ اس سے لیے۔ However, this may be he was no doubt one of the prophet, and as it appears the last, for at the end of the book he exhorts the people to continue in their adherence to the pure doctrine of the law۔ باقی آگے جو مضمون ہے اس کا تعلق نہیں ہے وہ ہمارے آج کے موضوع سے، اس لیے میں چھوڑتا ہوں۔ بہرحال یہ بھی اقرار کر رہا ہے کہ یہ قدیم سے روایت تھی کہ یہ کتاب جو ہے وہ عزرا نے لکھی تھی، اور اس کا لقب جو ہے عزرا کا تھا میرا فرشتہ یا خداوند کا۔ جب پروگرام ختم کرنا ہو تو مجھے بتا دیں، کیونکہ یہ لمبا ہے، ایک دن میں تو شاید ختم نہ ہو۔
بہرحال آگے ہم چلتے ہیں. ایک اور شخص جو ہے وہ لکھتا ہے اس کا تعارف کرواتے ہوئے اور یہ ہے وہ لکھتا ہے the person of the prophet, circumstances of Malaki life are so entirely unknown that it is a disputed point whether Malaki in the heading is the name of a person. وہ کہتا ہے یہ قدیم سے مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اس شخص کا کوئی ذکر ہی نہیں ملتا ملاکی نام کے کسی شخص کا، تو اس لیے یہ ایک اختلافی مسئلہ رہا ہے کہ اس کا لکھنے والا کون ہے. اور merely an ideal name given to the prophet who وہ کہتا ہے and whose real name has not been handed down. The Septuaginta rendered the Malakia of the heading by میں پہلے بتا چکا ہوں، اس نے یہ ترجمہ کیا ہے my angel, and therefore either had or conjectured as their reading, and the Targum of Jonathan جس کا میں پہلے حوالہ دے چکا ہوں وہ بھی یہ لکھ رہا ہے کہ who adds، آگے اس نے ایکچول جو لفظ ہیں اس کے ان کو رومن زبان میں لکھا ہے کوجوس نومینا ایپیلاٹر ایزرا سکریبا، یعنی اس کا لکھنے والا جو ہے وہ ایزرا فقیہ ہے سکرائب، جس کا جو لقب تھا وہ تھا ملاکی. has also taken in an ideal sense and given the statement that Ezra the scribe is the prophetic author of our book. کہتا وہ بھی لکھتا ہے جوناتھن اوزیل کہ اس کا لکھنے والا جو ہے در حقیقت عزرا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے اتنے حوالے کافی ہیں، میرے پاس بے شمار حوالے ہیں اس کے، لیکن اب ہم چلتے ہیں آگے کہ اگر اس کا لکھنے والا عزرا ہے اور میرا فرشتہ یا خداوند کا فرشتہ اس کا لقب ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتہ کے بارے میں بائبل میں کیا لکھا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ مختلف جو کتابیں ہیں، ایک حوالہ میں پہلے دے چکا ہوں، اس میں فرشتہ اور خدا کا بیٹا ایک ہی شخص کو کہا گیا ہے. یعنی اگر کسی شخص کو خدا کا بیٹا کہا جائے تو ایسے ہی ہے جیسے اس کو فرشتہ کہا گیا ہے، اگر کسی کو فرشتہ کہا جائے تو ایسے ہی ہے جیسے کسی کو خدا کا بیٹا کہا جائے. تو اب میں وہ حوالے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جی، یہ ایوب کی کتاب ہے. اس میں پوری کتاب میں 3 دفعہ جو ہے وہ ذکر آیا ہے فرشتوں کا. لکھا ہے ایوب کی کتاب کا باب 1 آیت نمبر 6، ایک دن فرشتے اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کرنے آئے، ابلیس بھی ان کے درمیان موجود تھا. اور نیچے ترجمہ نوٹ دے کے کہتا ہے کہ اس کا لفظی ترجمہ جو ہے فرشتے کا، لفظی ترجمہ اس لفظ کا جو ہے وہ ہے اللہ کے فرزند. فرشتے ترجمہ کیا ہے ادھر، لیکن نیچے لکھ دیا ہے، اس نے تسلیم کر لیا ہے کہ اس لفظ کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ ہے اللہ کے فرزند. میں ابھی اس کے فوٹو لگا دیتا ہوں.
اسی طرح ایگزیکٹلی اسی طرح باب 2 ہے، اس کی پہلی آیت ہے، لکھا ہے ایک دن فرشتے دوبارہ اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کرنے آئے، اور نیچے اس نے لکھا ہے لفظی ترجمہ اللہ کے فرزند۔ وہ تسلیم کر رہا ہے کہ جہاں بھی یہاں فرشتے سے مراد ہے اللہ کے بیٹے۔ اب اس وقت میرے پاس ہے کیتھولک بائبل پہلے ترجمہ میں، جس کا میں نے ابھی فوٹو لگایا ہے، اس کا جو ہے وہ لگا دوں میں اس کا ٹائٹل پیج بھی، یہ بھی حال ہی میں ایک ترجمہ شائع ہوا ہے۔ میں ٹائٹل پیج اس کا پہلا جو میں نے پڑھا اس کا لگا دیتا۔ یہ کتاب مقدس اصل عبرانی، آرامی اور یونانی متن سے نیا اردو ترجمہ، ناشرین جیو لنکس ریسورس کنسلٹنٹ، یہ انہوں نے شائع کیا ہے۔ اب میرے پاس ہے بڑا معروف ترجمہ، اس کا نام ہے کلام مقدس، تو یہ بھی پاکستان سے شائع ہوا ہے، عہد عتیق و جدید مغربی پاکستان سے کے اسقف صاحبان کی ہدایت و اجازت سے بمطابق اصلی متن ترجمہ مصاحہ مطبوعہ سوسائٹی آف سینٹ پال روما 1958۔ اب ایوب کی کتاب میں ہی جہاں اس چیز کا ذکر آیا ہے کہ خدا کے فرشتے پہلے ترجمہ میں نیچے، لیکن انہوں نے بھی یہ اعتراف کیا کہ اس کا جو اصل ترجمہ ہے وہ ابن اللہ ہی ہے، لیکن انہوں نے لکھا فرشتے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ مترادف کے طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب اس میں لکھا ہوا ہے کیتھولک ترجمہ میں، اور ایک دن خدا کے بیٹے خداوند کے حضور حاضر ہونے کے لیے آئے۔ دیکھیں وہاں لکھا تھا خدا کے فرشتے، اور یہاں لکھا ہے خدا کے بیٹے، اسی لفظ کا ترجمہ۔ پھر باب 2 میں ہے پھر ایک دن خدا کے بیٹے آئے تاکہ خداوند کے حضور حاضر ہوں۔ یہ ایوب کی کتاب کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے خدا کے بیٹے، پہلے نے کیا کیا تھا خدا کے فرشتے، تو اس کا مطلب فرشتے اور خدا کے بیٹے ایک ہی چیز ہے، اور اگر اجرا جو ہے وہ فرشتہ تھا یا خدا کا فرشتہ تھا تو اس کا مطلب ہے وہ خدا کا بیٹا تھا۔ اب میں چند قدیم اور جدید جو کتب ہیں ان کے حوالے دوں گا کہ قدیم سے یہ مصدقہ چیز ہے کہ اگر کہیں لکھا ہو خدا کے فرشتے تو اس کا مطلب ہوتا ہے خدا کے بیٹے۔ تو اس کے میں چند حوالے بھیجتا ہوں عربی زبان میں اور اردو زبان میں، جو پرانی کتابیں ہیں یا بائبل کے تراجم ہیں ان سے مثالیں انشاءاللہ دوں گا، اور یہ ابھی میں یہاں فارورڈ کر دیتا ہوں۔ یہ حنوک کی کتاب کا اردو ترجمہ ہے اور انگریزی ترجمہ ہے، یہاں بھی لکھا ہوا ہے فرشتے یعنی خدا کے بیٹے، اور انگریزی ترجمہ میں لکھا ہوا ہے دا سن آف ہیون۔ ہیون کا لفظ جو ہے یہ بھی یہودی لٹریچر میں خدا کے لیے ہی بولا جاتا ہے۔ اب میں بائبل کے ترجمے لگاتا ہوں۔ عربی زبان میں ایک جگہ لکھا ہے بنو اللہ یعنی اللہ کے بیٹے، اور دوسری جگہ لکھا ہے ملائکۃ اللہ، اللہ کے فرشتے۔ یہ محترم میں نے عربی کا بھی لگا دیا ہے، یہ بھی دوست پڑھ سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے یہ کافی ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ثابت کیا ہے بائبل سے
نمبر 1 کہ ملاکی کا کتاب کا لکھنے والا در حقیقت عزرا نبی ہے، عزرا پیغمبر ہے، اور ملاکی یعنی میرا فرشتہ یا ملاکیہ یعنی خداوند کا فرشتہ اس کا لقب تھا۔ اور پھر یہ ثبوت دیا ہے کہ بائبل میں خدا کا فرشتہ اور خدا کا بیٹا ہم معنی لفظ ہیں، مترادف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے باقاعدہ حوالے دیے ہیں بائبل کے تراجم میں سے اور قدیم جو لٹریچر ہے اس میں سے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ روایت اسلام سے پہلے کی ہے کہ اس کتاب کا لکھنے والا جو ہے وہ در حقیقت عزرا تھا ملاکی کتاب کا، اور ملاکی اس کا لقب تھا جو اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملا تھا۔ اگر خدا تعالیٰ کسی کو کہے کہ میرا فرشتہ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ کہنا کہ میرا بیٹا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب اگر دوستوں کو کچھ سوالات ہوں تو وہ ضرور کریں، جو بھی پروگرام ہو مجھے بتا دیں تاکہ میں پھر اس کے مطابق جو ہے وہ تیار رہوں۔ اگر کسی دوست نے سوال کرنا ہو تو پلیز بتا دیں۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہمارا پروگرام ہوگا وہ اس موضوع پر ہوگا کہ مسیحی حضرات جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ بائبل کی نقل ہے، بائبل سے چرایا ہوا ہے سارا، اس میں اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آئندہ پروگرام جو ہے جیسے بھی سہولت ہو آپ مجھے بتا دیں، انشاءاللہ میں یہ پروگرام کل بھی کر سکتا ہوں۔ آج میں تیاری کر لوں گا، کل بھی انشاءاللہ کل ہی یہ پروگرام کر لیں گے۔ ایک اور میں دلچسپ واقعہ بتاؤں کہ کل ہی میری ایک دوست سے بات ہوئی ہے غیر احمدی سے، تو ان سے میں نے سوال کیا تھا کہ اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے۔ تو ان کا جواب یہ تھا کہ جب مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو پھر اس وقت اس جواب جو ہے اس کا جواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے یا ان کے ذریعہ اس کا جو ہے وہ جواب دے گا۔ تو بہرحال یہ سب فیض جو ہے یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی ہے کہ جن کے زمانہ میں جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے صحائف جو ہیں ان کو پھیلا دیا، اور آج ہر موضوع پہ تحقیق کرنی آسان بنا دی، اور پھر ذرائع پیدا کر دی ایسے کہ دنیا تک وہ تحقیق پہنچ بھی سکے۔ ورنہ پہلے بزرگوں نے بھی بہت محنت کی ہے اس کا جواب دینے کی، اور اپنے جو بھی اس وقت ذرائع تھے اس کے مطابق انہوں نے حق ادا کیا ہے۔ لیکن پہلے چونکہ اتنی کتابیں آسانی سے اویلیبل نہیں ہو سکتی تھیں تو اس لیے ظاہر ہے وہ ذرائع میسر نہیں تھے۔ تو اب انٹرنیٹ کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے جو ہے یہ ایجادات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سامان پیدا کیے ہیں، یا اور بھی جو بھی موضوع دوستوں کے ذہن میں ہو وہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس موضوع پر ہونا چاہیے، یا عیسائیت اور مسیحیت کے بارے میں اگر سوالات کرنے ہوں تو سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ یہ جو سوالات ہیں یہ میری بھی مدد کریں گے۔ اگر دوستوں نے پوری بات سن لی ہے، اس کا موضوع سن لیا ہے کہ کہیں سکم ہے تو مجھے بتا دیں کہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا کیا ثبوت ہے وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں قرآن کریم کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ تمام یہودی جو ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے۔ ایک جو ہے طبقہ یہودیوں میں اس کا لازماً یہ نتیجہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم میر لطیف صاحب اور میر سلیم صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، اتنا علم سے بھرپور پروگرام آپ نے کیا۔ خاکسار کا سوال یہ ہے، اگر میں ٹھیک سمجھا ہوں کہ حضرت عزیر کا نام ہی ملاکی تھا، اور ملاکی کا مطلب فرشتہ ہے، اور فرشتے کا مطلب ہے اللہ کا بیٹا،
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے کو اللہ تعالیٰ اپنا بیٹا بھی کہہ کے جو ہے وہ مخاطب کرتا ہے. لیکن اس سارے معاملے کو اگر میں نہیں سمجھا کہیں پہ تو اس کی وضاحت کریں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بطور بیٹا کہتا ہے. یہود کہاں پہ کہتے ہیں کہ عزیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے؟ جی شکریہ محترم. بات سنیں، یہودی جو ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ بائبل جو ہے وہ خدا کا کلام ہے. تو اگر وہ خدا کا کلام ہے تو ظاہر ہے اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ ان کے عقائد کا حصہ ہے. وہ اس کو ایک متبرک مقدس کتاب کے طور پر مانتے ہیں، جیسے ہم قرآن کو مقدس کتاب کے طور پر مانتے ہیں. تو جو بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے قرآن میں اور بائبل میں، جو قرآن میں لکھا ہے وہ مسلمانوں کے عقائد ہیں. جو بائبل میں لکھا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں وہ یہودیوں کے عقائد ہیں. تو جب خدا نے یہ کہا کہ فرشتہ اور اسی کو کہا خدا کا بیٹا، اور یہودیوں کی یہ روایت ہے کہ ملاکی کتاب جس کو خدا نے میرا فرشتہ یا خداوند کا فرشتہ کا خطاب دیا ہوا تھا، یہ در حقیقت حضرت عزرا کا لقب تھا. اب یہ روایت جو ہے یہ یہودیوں کی ہے، یہ روایت خدا تعالیٰ کا کلام نہیں ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے کہ ملاکی کتاب کا لکھنے والا در حقیقت عزرا تھا، اور اس کا لقب کیا تھا؟ خدا کا فرشتہ یا خداوند کا فرشتہ یا میرا فرشتہ، یعنی خدا تعالیٰ اس کو کہتا ہے یہ میرا فرشتہ ہے. تو جو میرا فرشتہ ہو اس کو بائبل میں میرا بیٹا بھی کہا گیا ہے. تو ظاہر ہے جب خدا اس کو میرا بیٹا کہہ رہا ہے بائبل کے مطابق اور یہودی روایات کے مطابق، تو یہودیوں کے لیے وہ اس پر ایمان لانا لازم ہے، ان کو اپنے عقائد کا حصہ بنانا لازم ہے. اگر ہم کسی اور کتاب سے اس کا ثبوت دیتے تو وہ کہتے ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا ہے کہ ثبوت بھی ان کی اپنی بائبل سے نکلا ہے جس کا وہ انکار ہی نہیں کر سکتے. اور یہ وہ کتاب ہے جو ان کی مصدقہ الہامی کتابوں میں شامل ہے. یعنی جو بھی بائبل میں لکھا ہوا ہے وہ اس سے کوئی یہودی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ ہمارے عقائد نہیں ہے. تو جب خدا نے اس کو کہا میرا فرشتہ تو دوسرے لفظوں میں کہا میرا بیٹا، تو اس کا مطلب ہے یہودی مانتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. اور بھی میرے پاس حوالے بھی ہیں اور زیادہ شدت سے اس کو تسلیم کیا گیا ہے، لیکن وقت کی مناسبت سے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ آج کا پروگرام جو ہے وہ اس میں اتنے ہی حوالے کافی ہیں. انشاءاللہ اگر دوستوں کی خواہش ہوئی تو مزید بھی حوالے اس مسئلہ پر پیش کیے جا سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے یہودی جو لٹریچر ہے اس میں سے بھی حوالے دے دیے ہیں اور کرسچن لٹریچر سے بھی حوالے دے دیے ہیں کہ عزرا کے متعلق کہ عزرا کو خدا کا فرشتہ یا خدا کا بیٹا تسلیم کیا جانے کی روایت موجود ہے یہودیوں. اور کوئی دوست کوئی سوال؟ میں ممنون ہوں فضل احمد صاحب کا جنہوں نے سوال کیا، اور ہو سکتا ہے یہی سوال دوسرے لوگوں کے ذہن میں بھی ہو. ویسے تو خدا کا بیٹا جو ہے وہ صرف عزرا کے متعلق نہیں ہے، تمام بنی اسرائیل کو بائبل میں خدا کا بیٹا کہا گیا ہے، فرشتوں کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے،
داؤد کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے، سلمان کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے، افرائیم کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے، بلکہ بعد کو پلوٹا بھی کہا گیا ہے، کہ اس کا وہ انکار نہیں کرتے یہودی، تو اس لیے اس پہ ضرورت نہیں تھی بات کرنے کی۔ انکار وہ صرف اس بات کا کرتے ہیں کہ ہم عزرا کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ وہ یہ نہیں کہتے یہودی کہ ہم کسی کو بھی خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ کوئی دوستوں کے ذہن میں کوئی اور موضوع ہو جس پر بات ہونی چاہیے، جو ہم اختلافی مسائل ہیں مسیحیت میں اور مسلمانوں میں، اسلام میں، تو دوست سجیسٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ باقی موضوعات پر بھی گفتگو ہوتی رہے گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ کی طرف سے موضوعات آئیں کہ کن موضوعات پر گفتگو کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ جی محترم، کوئی اور سوال؟ جی جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھا آپ نے سمجھایا ہے۔ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام ملاکی اور خدا کا بیٹا اور فرشتہ، اس کا جو مضمون ہے، اگر کسی کو نہیں سمجھ آیا تو بار بار وہ اس کو ریکارڈ ہم کر کے یوٹیوب پر چڑھا دیں گے، تو بار بار اس کو سنیں، اور وہ مزید اگر سوال ہوں تو گروپ میں کریں، یا تو ہم اس کی وضاحت کر دیں گے۔ دوسرا جو آپ نے کہا کہ مزید کون سے موضوع ہونی چاہیے، اس پر میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے، ایک تو اس موضوع پر پروگرام کریں کہ بائبل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا حی و قیوم ہے، یعنی خدا خود بھی زندہ ہے اور اس کی زندگی کی وجہ سے باقی ساری کائنات کی زندگی ہے۔ اگر خدا مر جائے تو کائنات قائم نہیں رہ سکتی۔ اس مضمون پر اس کو بنیاد بنا کر اگر ہم دیکھیں تو جو کرسچن کا عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یسوع صلیب پر رومی سپاہیوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا، مارا گیا، اس کے باوجود وہ مانتے ہیں کہ وہ خدا تھا، تو صرف اسی ایک نقطہ پر جو ہے وہ بائبل کے حوالے سے جو وضاحت ہے وہ کی جائے۔ ایک تو یہ ہے موضوع۔ دوسرا موضوع یہ ہے کہ جو بائبل ہے اس کا جو ٹیکسٹ ہے اس پر تھوڑی وضاحت ہونی چاہیے کہ جب بائبل آج موجود ہے، کیا آج موجود بائبل ایک دوسرے سے ملتی ہے؟ کیا دنیا میں صرف ایک ہی بائبل موجود ہے یا مختلف بائبل ہیں؟ اور جو بائبل کا اصل سورس ہے جہاں سے یہ آئی ہے، کیا وہ قدیم ہے یعنی 4000 سال پرانا ہے یا 2000 سال پرانا ہے؟ اس کی کیا تاریخ ہے؟ اس پر بات جو ہے ہونی چاہیے۔ اور اس کے بارے میں چونکہ یہ لمبا مضمون ہے تو زیادہ پروگرام بھی اگر کرنے پڑیں تو کر لیں گے، تو بعد میں مزید موضوعات جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔ جی السلام علیکم۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے بھی، میں نے پاکستان میں سنا ہوا ہے اور ویسے بھی، کہ فرزندان توحید کہتے ہیں، تو اس سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ توحید کے بیٹے، مگر اس سے یہی مراد ہو سکتی ہے کہ توحید کو ماننے والے۔ خاکسار کی رائے میں کہ یہ بھی موضوع اگر آپ عالمان کے رائے میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہونا چاہیے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل کی روح سے واقعی تثلیث کی جو ہے وہ تعلیم دی بھی تھی، یا وہ ساری عمر جو ہے وہ ایک خدا کی ہی جو ہے وہ عبادت کی تعلیم دیتے رہے ہیں؟ یہ بالکل، یہ جو تثلیث ہے، 3 خداؤں کا عقیدہ ہے، اس پر بھی بات ضرور ہونی چاہیے۔ اور عام طور پر کرسچنوں سے پوچھیں تو وہ دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ 3 ایک ہی ہے، حالانکہ یہ غیر منطقی بات ہے، اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے عقلی سے تو جو مرضی مانتے رہیں، پتھروں کو خدا مانیں، کروڑوں خدا مانیں، جو مرضی مانتے رہیں، جس کی دلیل نہ ہو، جو بے عقلی ہو، یعنی کہ منطق کے خلاف ہو، عام عقل کے خلاف ہو، اس کو بندہ کیسے جو ہے وہ درست مان سکتا ہے؟ تو یہ بالکل آپ کی درست بات ہے کہ یہ تثلیث کا جو عقیدہ ہے یہ بائبل میں کب آیا اور کب شروع ہوا، اور موجودہ بائبل کا جو ٹیکسٹ ہے کیا وہ اس عقیدے کو سپورٹ کرتا ہے؟ کیا کہیں تحریف کر کے کوئی ایسی اندر باتیں تو شامل نہیں کی گئیں کہ پہلے عقیدہ بنایا گیا اور بعد میں اس عقیدے کے مطابق جو باتیں گھڑ کے جو ہے موجودہ بائبل میں ڈالی گئیں؟ تو اس سوال کا جواب بھی ہونا چاہیے۔ جی محترم، بات یہ ہے، مجھے علم ہے یہ آپ کا سوال کہاں سے آیا ہے۔ ایک شفیق صاحب کے نام سے ایک پادری ہیں کراچی کے، ان کی وائف جو ہیں وہ بھی پادرانی ہیں، تو ان کی ایک جو ویڈیو ہے وہ چل رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ قرآن کریم نے اس کا رد یہ پیش کیا ہے، خدا کے بیٹا ہونے کا جو نظریہ ہے کہ خدا کی تو بیوی کوئی نہیں ہے تو اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو غالباً اس کو مد نظر رکھتے ہوئے
اس نے کہا ہے کہ جی ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہم ان کو مسیح کو خدا کا جسمانی بیٹا مانتے ہیں، اور اس نے جو مثال دی ہے وہ بالکل لا تعلق ہے. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ کسی لحاظ سے بھی اس کو خدا کا بیٹا اسی لحاظ سے خدا کا بیٹا مانتے ہیں جیسے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ فرزندان توحید، حالانکہ یہ بالبداہت غلط ہے، کیونکہ ان کا جو عقیدہ ہے جس کو وہ اپوسٹل کریڈ اور ایتھانانیوس کریڈ کے نام سے جانتے ہیں، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اور خود کسی مسیحی سے پوچھ لیں، وہ یہ اقرار کرتا ہے خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس. یعنی وہ خدا بیٹا جو ہے وہ اس کو اس لحاظ سے مانتے ہیں کہ وہ ایک اس لحاظ سے نہیں ہے فرزندان توحید، بلکہ اس کی خدائی کا درجہ دینے کے لیے وہ اس کو بیٹا مانتے ہیں. مراد ان کی یہ ہے کہ جو باپ میں خصوصیات ہوتی ہیں وہی خصوصیات بیٹے میں بھی پائی جاتی ہیں. تو چونکہ وہ خدا کا بیٹا ہے اس لیے لازم ہے کہ وہ بھی خدا ہو. تو مسلمان تو اس طرح سے نہیں مانتے فرزندان توحید کہ چونکہ ہم اس کے فرزند ہیں اس لیے ہم بھی خدا ہیں. اسی سلسلے میں ایک قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ انگریزی بائبل جو ہے اس کے اندر جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ بیگوٹن سن کا ہے، اور بیگوٹن کہتے ہی اس کو ہے جو کسی کا جسمانی بیٹا ہو. تو بیگوٹن سن جب لکھتے ہیں تو عقیدے کا خود ہی پتہ چل جاتا ہے. بعد میں جب وہ ان پر اعتراض آتا ہے کوئی تو پھر وہ اپنا عقیدہ بدل جائیں تو وہ الگ بات ہے. بالکل ایسا ہی ہے، پہلے عقیدہ تشکیل دیا گیا ہے اور بعد میں اس میں اضافے کیے گئے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں جو کہ بڑی بر وقت اور بڑی بین مثال ہے. مثلا متی کی جو انجیل ہے اس کے آخر میں لکھا ہوا ہے، آخری آیت 28واں باب آیت نمبر 19 لکھا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے. دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اور اسی طرح یوحنا کا جو خط ہے، یوحنا کا جو خط ہے پہلا خط، اس کا جو باب 5 ہے اس کی آیت نمبر 7 جی آیت نمبر 7 ہے، لکھا ہے یعنی یسوع مسیح وہ نہ فقط پانی کے وسیلہ سے بلکہ پانی اور خون دونوں کے وسیلہ سے آیا، اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے کیونکہ روح سچائی ہے. بعض جو ہمارے پاس تراجم ہیں اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے یہاں بھی صرف تثلیث ثابت کرنے کے لیے. اور یہ کیتھولک بائبل ہے میرے پاس، اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں کیا، یہ 7ویں جو آیت ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے. یوحنا کا خط پہلا باب 5 آیت نمبر 7، وہاں تو میں نے آپ کو بتا دیا کیا لکھا ہے، لیکن اسی مقام پر جو کیتھولک بائبل ہے اس میں لکھا ہے کیونکہ 3 ہیں جو گواہی دیتے ہیں، یعنی آسمان پر باپ اور بیٹا اور روح القدس، اور یہ تینوں ایک ہی ہیں. اور 3 ہیں جو زمین پر گواہی دیتے ہیں، روح اور پانی اور خون. دیکھیں یہاں اضافہ کر دیا گیا ہے 3 کا،
اور یہ دونوں حوالے جو ہیں یہ تثلیث کو ثابت کرنے کے لیے بعد میں شامل کیے گئے ہیں، اور خود بائبل یہ جو یوحنا والا حوالہ ہے اس کو سب مانتے ہیں کہ یہ بعد میں شامل کیا گیا ہے۔ میں اس کی بھی سٹوری آپ کو سنا دیتا ہوں۔ 1500 کچھ میں ایرازمس نام کا شخص تھا جس نے سب سے پہلے جو بائبل جو ہے نا وہ باقاعدہ شائع کی تھی، یعنی پرنٹ کی صورت میں، اور اس نے مختلف جو اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے تھے اس میں سے چن کے اپنے عقائد کے مطابق وہ چیزیں شامل کر کے گریک ٹیکسٹ بنایا، یعنی سٹینڈرڈ گریک ٹیکسٹ، جس کو نام دیا گیا روایتی ٹیکسٹ یا ریسیوڈ ٹیکسٹ کا نام دیا گیا۔ اس کا جب پہلا اور دوسرا ایڈیشن شائع ہوا اس میں یوحنا کی یہ دوسری جو اضافہ تھا وہ موجود نہیں تھا۔ اس پر زور ڈالا گیا کہ تو نے یہ کیوں نہیں شامل بیچ میں کیا۔ اس نے کہا تم اگر مجھے کسی گریک ٹیکسٹ میں یہ دکھا دو لکھا ہوا تو میں اس کو شامل کر دوں گا، میں دے دیتا ہوں، کیونکہ کسی گریک ٹیکسٹ میں اس کو یہ بات نہیں، یہ حصہ نہیں ملا تھا۔ میں یوحنا باب 1 پہلا خط یوحنا کا باب 5 آیت 7 کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن جب 2 ایڈیشن شائع ہو گئے تو اس پر پھر دباؤ ڈالا گیا، اور اصل میں یہ فٹ نوٹ میں جو ترجمہ اس کا ہے اپنا لاطینی زبان کا، اس کے کسی فٹ نوٹ میں یہ لکھا ہوا تھا، تو بعد میں انہوں نے ایک تیار کر لیا اس کا گریک ٹیکسٹ اور اس کو دکھا دیا کہ یہ دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے، اور وہ 15ویں اس کے 2 ٹیکسٹ لکھنے کے بعد کا وہ ٹیکسٹ انہوں نے تیار کیا خود، اور پھر اس نے تیسرے جو ایڈیشن شائع ہوا اس میں شامل کر دیا۔ اور اسی طرح یہ جو ہے پھر جو ترجمہ شائع ہوا اس میں انگلینڈ سے جو کنگ جیم ورژن سے شائع تھا اس میں بھی یہ شامل کر لیا گیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس کے دلائل کیا ہیں۔ ایک تو میں نے بتا دیا کہ یہ بعد میں شامل کیا گیا ہے، اور آج یونیورسلی تمام مسیحی اسکالر یہ مانتے ہیں کہ یہ بعد میں شامل کیا گیا ہے، اس کے اب ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو دوسرا حصہ ہے متی کا جو ہے کہ باپ بیٹا اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اس کا رد بھی خود بائبل سے ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اعمال کی کتاب میں 8 یا 9 جگہ بپتسمہ کا ذکر ملتا ہے، لوگوں نے بپتسمہ لیا۔ ہر جگہ پہ بپتسمہ لینے کا یہی ہے کہ مسیح کے نام کا بپتسمہ لیا، مسیح کے نام کا بپتسمہ لیا۔ جیسے ہم بیعت کرتے ہیں وہ بپتسمہ لینا بھی ایسی ہی ایک چیز ہے، مسیح کے نام کا بپتسمہ لیا۔ کہیں ایک جگہ بھی نہیں کہ انہوں نے باپ بیٹا اور روح القدس کے نام کا بپتسمہ لیا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کو پہلے خطاب کیا اور وہ اس وقت موجود تھے اس مسیح کے بعد، ان کو یہ حکم دیا تھا کہ تم نے جب بپتسمہ دینا ہے تو باپ بیٹا روح القدس کے نام سے بپتسمہ دینا ہے، لیکن انہوں نے ایک دفعہ بھی اس کے نام اس پر عمل نہ کیا ہو۔ یہ ممکن ہے؟ قطعاً نہیں ہے۔ ہاں جی، اسٹینڈرڈ گریک ٹیکسٹ، اس کو ریسیو ٹیکسٹ ویسے کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو خود بائبل سے میں اب مختصراً بتا رہا ہوں، ورنہ میرے پاس ایسے حوالے موجود ہیں، اور اب بائبلیں بھی چھپ چکی ہیں ایسی جس میں سے یہ حصہ نکال دیا گیا ہے۔ مثلاً جو پہلی ہسٹری لکھی گئی ہے مسیحی چرچ کی، مسیحیوں کی، ایزیوبیوس اس کا نام ہے، اس نے 5 دفعہ اس کا حوالہ دیا ہے، لیکن 5 دفعہ میں 1 دفعہ بھی اس نے یہ فکرے شامل نہیں کیے۔
تو انشاءاللہ کسی دن مزید اس پر بات ہوگی، مزید میں ثبوت دوں گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ موجودہ بائبل جو ہے پہلے عقائد بنائے گئے ہیں اور اس کے بعد اس میں اضافے کیے گئے۔ یہ محترم میں نے لگا دیا ہے حوالہ اس کا کلام مقدس کا، جو کیتھولک بائبل ہے، اس کا میں ٹائٹل پیج بھی لگا دیتا۔ یہ محترم لگا دیا ہے، انگریزی ترجمے بھی چیک کر سکتے ہیں دوست، اس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں۔ اور بات عیسائی عام طور پر کہتے ہیں کہ جی قرآن تو تصدیق کرتا ہے بائبل کی، تو ساتھ ہی بائبل کہتا ہے بائبل یہ ہے جھوٹی ہے، بائبل میں یہ غلط ہے، بائبل میں وہ غلط ہے، تو گویا قرآن خود اپنی ہی تردید کر رہا ہے۔ تو ان دوستوں سے یہ سوال کرنا چاہیے پہلا کہ ہمیں یہ تو بتائیں کہ قرآن جو ہے وہ کس بائبل کی تصدیق کرتا ہے، کیتھولک بائبل کی، پروٹیسٹنٹ بائبل کی، یہودیوں کی بائبل کی، یا آرتھوڈکس بائبل کی، یا جو ایتھوپین آرتھوڈکس چرچ ہے اس بائبل کی، کیونکہ یہ تمام بائبلیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور اس میں زیادتیاں اور کمی ہیں۔ پھر پوچھنا چاہیے ان سے کہ گریک ٹیکسٹ کی تصدیق کرتا ہے یا عبرانی ٹیکسٹ کی تصدیق کرتا ہے یا ارامی ٹیکسٹ کی تصدیق کرتا ہے، جو پرانے تراجم ہے جن کو ترجمہ کہا جاتا ہے، تو کس کی تصدیق کرتا ہے؟ کیونکہ یہ تمام کے تمام تراجم ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ مختلف مجھے اس لحاظ سے کہ ترجمہ نہیں ہے، ٹیکسٹ جو ہے، الفاظ جو ہیں وہ کمی اور بیشی ہے ان میں، اور اسی طرح عمروں کی کمی بیشی ہے، اس طرح اور بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو کہ کسی میں کتاب میں کم ہیں، کسی میں زیادہ ہیں۔ جی کوئی اور سوال ہو تو پلیز بتا دیں، ورنہ پھر اجازت دیں خاکسار کو، اور کوئی دوسری گفتگو کرنی ہو تو کریں۔ میں لگا دیتا ہوں کہ اس میں کیا ترجمہ کیا ہے، یہ میرے پاس موجود ہے، یہ جس کا ابھی آپ نے ٹائٹل پیج لگایا۔ ایک سیکنڈ، اس میں بھی دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے کیونکہ اس کے 3 گواہ ہیں، بس اتنا ہی لکھا ہوا ہے، روح القدس، پانی اور خون، اور تینوں ایک ہی بات کی تصدیق کرتے ہیں، باقی اس میں بھی نہیں ہے، نکال دیا گیا ہے یہاں سے۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کے پاس رومن کیتھولک والوں کی اردو بائبل کا ہے تو وہ بھی لگا دیں، نہیں تو پھر میرا خیال ہے اور اگر مزید کسی کا سوال نہیں ہے تو جیسے آپ مناسب چاہیں۔ میرا خیال ہے کافی گفتگو ہو گئی ہے، لوگ زیادہ تر چونکہ کرسچینٹی کو نہ پڑھتے ہیں نہ شاید اس کے بارے میں غور کرتے ہیں، اس لیے سوال بھی زیادہ پیدا نہیں ہوتے۔ تو آئندہ پھر ہم جو پروگرام ہے وہ جو موضوع 2-3 ہم نے سوچے ہیں، جب آپ کوئی بہتر موضوع سمجھیں تو اس پر ہم کر لیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ میں نے اوپر آپ نے دیکھا نہیں، وہ جو کلام مقدس ہے وہ رومن کیتھولک کی بائبل ہی ہے۔ اگر آپ انگریزی میں کہتے ہیں تو پھر انگریزی کا بھی لگا دیتا ہوں، اگر صرف اردو مراد ہے اردو کا تو میں نے لگا دیا ہے۔